کہ اولیاء سے اگر آپ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اولیاء سے کچھ لینا چاہتے ہیں، اولیاء کے فیوض و برکات سمیٹنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے نقش قدم پر چلیے، ان کے راستے پر چلیے، جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھائیے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزار کے دکھائیے۔ یہ صرف نام کی نسبت، نام کا ایک تعلق پیدا کر لینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کہ میں ساری زندگی یہ کہتا رہوں کہ میں قادری ہوں اور میری ساری زندگی حضور غوث اعظم کی تعلیمات کے خلاف گزرے، جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ان سے باز نہیں آیا، جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا وہ کیا نہیں، ساری زندگی اس طرح گزرے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا غوث اعظم رحمہ اللہ وہ خود مجھے اپنا مرید مانیں گے جب ان کی تعلیمات پر ہی عمل نہیں ہے، ان کی کسی بات کو ہی نہیں مانا؟ تو میں تو ان کی طرف خود کو منسوب کر رہا ہوں، کیا وہ اس نسبت کو قبول کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ سے اگر استفادہ کرنا ہے تو ان کی تعلیمات اپنائیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا بھی حکم یہی ہے۔ قرآن مجید نے صرف نسبت قائم کرنے کا حکم نہیں دیا کہ بس مرید ہو جاؤ اور زندگی اپنی مرضی سے گزارو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی کہ اہل اللہ سے نسبت قائم کرنے کے لیے، تعلق قائم کرنے کے لیے صالحین کا ذکر سننے اور سنانے کا مقصد اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اہل اللہ چونکہ صراط مستقیم پہ چلے ساری زندگی، تو یا اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلا۔